الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اس سیریز آسان عربی گرامر کا لیکچر نمبر 3 شروع کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم جانیں گے اسم کی عدد کے لحاظ سے قسمیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جو اسم ہے اس کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی ہمارے پاس جو لفظ ہے اور لفظ کی جو قسمیں ہمارے پاس ہے، اسم، فعل اور حرف، سب سے پہلے ہم نے اسم شروع کیا تھا۔ اب جو اسم ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جنس، یعنی اس چیز کا جنڈر، یعنی اس اسم کا جنڈر کیا ہے۔ دوسرا ہے عدد، عدد مطلب نمبر، یہ اسم واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے۔ تیسرا ہے وسعت، یہ جو ہمارے پاس اسم ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے۔ اور تیسری ہے اعرابی حالت، یہ اسم کس اعرابی حالت میں ہے، یہ رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے پچھلے لیکچر میں ہم نے جنس کو اٹھایا تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ اسم جو ہے یہ جنس کے لحاظ سے، جنڈر کے حساب سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ پھر ہم نے ان کی قسمیں جانی تھی، مذکر کیسے ہوگا، مؤنث کیسے ہوگا، کس کنڈیشن میں مذکر ہوگا اور کس کنڈیشن میں مؤنث ہوگا۔ اس پورے لیکچر کو آپ جاننے کے لیے ہمارے جو چینل ہے، یوٹیوب چینل ڈاکٹر خالد حکیم، اس میں آپ اس سیریز کا لیکچر نمبر 2 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اٹھائیں گے اسم کو معلوم کرنے کے لیے، اسم کے باتوں کو جاننے کے لیے جو دوسرا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے اسم کے بارے میں، جو دوسری معلومات ہمیں ہونی چاہیے اسم کے بارے میں، وہ ہے عدد۔ اب عدد جو ہے، عدد کا مطلب ہوتا ہے نمبر، یعنی جو بھی اسم آپ کے سامنے ہے، جو بھی نام آپ کے سامنے ہے، یا جو بھی کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، کسی علاقے کا نام، یا ان میں سے جو صفتیں ہیں ان کا عدد کیا ہے۔ عدد کا مطلب ان کی تعداد کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ بہت ہی یونیک ایک کنڈیشن ہے صرف عربی میں۔ باقی زبانوں میں آپ جانیں گے، اردو اگر آپ لیں گے تو یا تو ہمارے پاس واحد ہوگا، اس کے اپوزٹ میں جمع ہوگا۔ انگلش میں بھی ایسے ہمارے پاس ہے سنگولر، اس کے اپوزٹ میں پلولر ہوگا۔ اسی طرح ہندی میں اور بھی زبانوں میں ایسا ہی معاملہ ہے۔ بٹ عربک جو ہے اس میں تھوڑا سا یونیکنیس ہے عدد کے حساب سے، کہ اسم یا تو عدد کے حساب سے واحد ہوگا، واحد مطلب ایک، یا تو اسم عدد کے حساب سے تثنیہ ہوگا، تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ مثنیٰ یا تثنیہ اس کا مطلب ہے 2، یعنی ہمارے پاس 2 اسما ہو، 2 چیزوں کے نام ہو، 2 شخصوں کے نام ہو، 2 جگہوں کے نام ہو، اس کو کہتے ہیں تثنیہ یا مثنیٰ۔ تیسرا ہے جمع، جمع کا مطلب ہے 2 سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو عدد کے حساب سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم اگر واحد ہوگا، سنگولر ہوگا تو واحد کہلائے گا۔ اسم اگر 2 ہوں گے تو تثنیہ کہلائے گا، مثنیٰ کہلائے گا۔ اور اگر عدد کے حساب سے تعدادی حالت میں اسم 2 سے زیادہ ہوں گے، یعنی اسم 2 سے زیادہ ہوں گے تو اس وقت ہم اس کو جمع کہیں گے، یعنی پلولر کہیں گے۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ اسم کے متعلق جو ہمارے پاس دوسری معلومات ہونی چاہیے وہ ہے عدد۔ عدد کا مطلب ہوتا ہے نمبر۔ عدد سے مراد اسم کے متعلق یہ جاننا ہے کہ اسم جو ہمارے پاس ہے کیا یہ واحد ہے یعنی سنگولر، کیا یہ ڈیول ہے۔ ڈیول کا مطلب ہوتا ہے تثنیہ یا مثنیٰ،
یا کیا یہ جمع ہے؟ جمع کا مطلب ہوتا ہے پلورل۔ یہاں اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دے دیا ہے کہ عدد کے حساب سے اسم کی یا تو قسم واحد ہوگی یعنی سنگولر، یا تثنیہ ہوگی جس کو ہم ڈیول کہیں گے یعنی دو، یا تو ہمارے پاس جمع ہوگا جس کو ہم پلورل کنڈیشن کہتے ہیں۔ تو عدد کے لحاظ سے اسم کے اقسام ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ واحد یعنی سنگولر، ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے القلم، اس کا مطلب ہے ایک قلم۔ اسی طرح الکتاب، ایک کتاب، یعنی ہمارے پاس جو اسم ہے قلم ہے، کتاب ہے۔ اسی طرح الساعۃ، ہمارے پاس گھڑی ہے۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک قلم، ایک کتاب، ایک گھڑی۔ تو اس صورت میں جو اسم ہے وہ سنگولر ہے یا وہ واحد میں آتا ہے۔ اسی طرح اسم کی جو دوسری قسم ہے عدد کے حساب سے وہ ڈیول ہے، تثنیہ ہے، اس کو ہم مثنیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا اسم جو دو کے لیے استعمال ہو۔ عربی زبان میں تثنیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے واحد اسم کے آخر میں آنی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس تھا القلم، القلم ایک قلم۔ اگر ہمیں ایک کو دو بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ آخر میں جو ہم نے پیش یہاں پر رکھا ہے، پیش کے بجائے زبر لینی ہے اور اس کے بعد الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے اور نون کے نیچے زیر لگانی ہے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ القلم ایک قلم، القلمانی ہم نے کیا کیا؟ میم کے اوپر پیش کو ہٹا کے زبر لایا، اس کے بعد آنی یعنی الف اور نون زیرنی کا اضافہ کیا، اس کا مطلب ہو گیا دو قلم۔ اسی طرح الکتاب ایک کتاب، الکتابانی دو کتابیں۔ اسی طرح الساعۃ ایک گھڑی، الساعتانی یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ گولتا جو ہے ایک تو اس سے یہ جو پیش ہٹا کے زبر لے آئے، اور دوسرا یہ جو گولتا ہے اس کو ہم نے بڑی تا میں تبدیل کیا۔ بڑی تا مطلب جس کو ہم اردو میں تے کہتے ہیں، اس میں تبدیل کر کے آنی اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ کو واحد کو مثنیٰ بنانا ہو، تثنیہ کرنا ہو، ڈیول بنانا ہو، دو بنانا ہو، تو آخر میں جو اس کے اوپر پیش ہوگی اس کو ہٹا کے زبر لائیں گے اور پلس کریں گے آنی۔ القلم ایک قلم، القلمانی دو قلم، الکتاب ایک کتاب، الکتابانی دو کتاب، الساعۃ ایک گھڑی، الساعتانی دو گھڑیاں۔ اسی طرح تثنیہ کی مثالیں ہیں الرجلانی، الرجلانی یعنی الرجل تھا، ہم نے کیا بنا؟ الرجل کو الرجلا کیا، پھر آنی اس کے ساتھ جوڑ دیا یعنی دو آدمی۔ الامرأتانی، الامرأۃ تھا یعنی ایک عورت، آخر میں جو تا تھا وہ گولتا تھا، گولتا کو ہم نے بڑی تا میں تبدیل کیا اور اس پہ جو پیش تھا اس پہ زبر لایا اور اس کے ساتھ آنی جوڑ دیا۔ الامرأتانی دو عورتیں، الولدانی دو لڑکے، البنتانی دو لڑکیاں یا بیٹیاں۔ اسی طرح مشرکانی مشرک، ٹھیک ہے، دو مشرک، الساجدان دو سجدے کرنے والے، النبیان یعنی دو نبی، الساحران دو جادوگر، الزوجان یعنی دو بیویاں یا جو شوہر ہے، عینان نداختان قرآن میں ایسے استعمال ہوا ہے یعنی ندیاں۔ اسی طرح یعنی ریورس کہتے ہیں عین کو۔ اسی طرح الشفتان دو ہونٹ، الملکانی برہانانی، برہانانی کا مطلب ہے دو ہمارے پاس نشانیاں۔ اسی طرح المسلمتانی، المسلمتو ایک مسلمان عورت، اور المسلمتو کے بجائے ہم نے بنایا المسلمتا اور اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا آنی۔ تو بہت آسان ہے، واحد کو آپ مثنیٰ بنا سکتے ہیں، آخر میں جو اس کا پیش ہے اس پہ زبر بنا دیں اور آنی اس سے ساتھ جوڑ دیں تو واحد جو ہے وہ تثنیہ یا مثنیٰ اسم بن جائے گا۔ آپ کے سامنے میں نے مثالیں دی۔ اب یہ جو مثنیٰ کی مثال ہے قرآن مجید میں بہت جگہ اس کا استعمال ہوا ہے، اور ایک حدیث مبارک بھی آپ کے سامنے میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 7563 اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے 2694۔
متفقن علی حدیث ہے جس کی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، وہ کہتے ہیں قال النبی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، اب دیکھیں کلمتن تھا، کلمتن ایک کلمہ، ٹھیک ہے، کلمتن سے بن گیا کلمتانی، یعنی دو کلمے، حبیبتانی جو محبوب ہے، جو بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی دو ایسے کلمے، دو ایسے ورڈز، دو ایسے سینٹنسز جو محبوب ہے، الی الرحمن اللہ کے نزدیک، یا اللہ کو، دو کلمے، دو سینٹنسز جو محبوب ترین ہے اللہ رب العالمین کو، خفیفتان، وہ بہت ہی خفیف کہتے ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں، علی اللسان، زبان پر، خفیفہ، خفیفتن کہتے ہیں ہلکا، خفیفتانی یعنی دونوں ہلکے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر مثنی استعمال ہوا ہے، خفیفتانی، دونوں کلمے جو ہے بہت ہی ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان، ثقیلتن کہتے ہیں بھاری، وزنی، ثقیلتان دونوں کلمے بہت ہی زیادہ وزنی ہے، فی المیزانی، میزان پر یعنی ترازو پر، قیامت کے اوپر جو ترازو تولی جائے گی، ہمارے اعمال ترازو تولے جائیں گے، اس ترازو کے اوپر تولے جائیں گے، اس ترازو پر وہ دونوں کلمات کافی زیادہ وزنی ہوں گے۔ اب وہ دو کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے رب العالمین، و بحمدہ اور تمام تعریفیں اس کے لیے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو عظیم ہے۔ دو کلمہ کون کون؟ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے جو ہے یہ زبان پہ پڑھنے کے لیے تو بہت آسان ہے، انہیں کچھ سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، 2 یا 3 سیکنڈ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں کلمات جو ہے کافی زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو اس حدیث مبارک میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ جو ڈیول ہے، یعنی جس کو ہم نے مثنی یا تثنیہ کا نام دیا، کس طرح ان کا استعمال ہو گیا ہے، جیسے کلمتان ہے، حبیبتان ہے، خفیفتان ہے، ثقیلتان ہے، یہ چاروں جو ہمارے پاس اسما ہے، یہ عدد میں تثنیہ ہے یا مثنی ہے، یعنی ڈیول ہے، دو دو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں نے آپ کے سامنے ہم منشن کیا ہے، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت وان اعمال بنی آدم وقولهم یزور، اس باب کے تحت یہ حدیث آپ بخاری میں پائیں گے۔ بخاری مسلم میں جتنے بھی حدیث مبارک ہوتے ہیں متفقن علیہ وہ کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے حدیث بھی دیکھا اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح تثنیہ کا استعمال ایک حدیث میں ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسری کنڈیشن ہو سکتی ہے ہمارے پاس جو اسم ہے عدد کے حساب سے، وہ ہے جمع۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے پلولر، یعنی ایسا اسم جو دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہو، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور دو سے زیادہ کے لیے جو اسم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے جمع۔ اب جمع جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ جمع مکسر ہوگا یا جمع سالم ہوگا۔ مکسر مطلب بروکن پلولر، سالم مطلب مکمل پلولر۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ جمع مکسر دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو واحد ہوگا وہ ٹوٹا ہوا ہوگا جب ہم اس کا جمع بنائیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے رجلن، رجلن، ہمارے پاس را ہے، جیم ہے اور لام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو بروکن بنائیں گے، مکسر بنائیں گے، بروکن اس کا یعنی جمع بنائیں گے تو آئے گا رجالن، آپ دیکھیں را آ گیا، جیم آ گیا، مگر لام کے بیچ میں الف آ گیا، رجالن، یعنی ہم نے جو اس کا واحد تھا اس کو جب ہم نے جمع بنایا تو یہ جمع جو ہے یہ واحد کے جو پورے الفاظ تھے وہ پورے کے پورے نہیں ہوئے، بلکہ ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا حرف آ گیا جس کی وجہ سے وہ واحد کے الفاظ جو ہے وہ بروک ہو گئے، کٹ ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، یعنی جمع مکسر، مکسر کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، یعنی جس جمع کا جو واحد ٹوٹ جائے جمع بناتے وقت، اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور جمع مکسر کی پھر
پھر دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے جمع مکسر عاقل، وہ جمع مکسر جو عقل مندوں کے لیے استعمال ہو۔ یاد رکھنا چاہیے عربی میں قرآن میں عقل مند صرف یا تو انسان ہے یا فرشتے ہیں یا جن ہے، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس جانور ہو گئے، چرندے ہو گئے، پرندے ہو گئے، یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو عربی میں غیر عاقل کہتے ہیں، غیر عاقل۔ عاقل جو ہے قرآن میں یا تو انسان ہے یا جن ہے یا فرشتے ہیں، ان تین کے علاوہ جتنے بھی چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو ان کو قرآن مجید میں غیر عاقل کہا گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس جمع مکسر ہو، یعنی ہمارے پاس ایک جمع ہو جس کا واحد بناتے وقت، یعنی جمع بناتے وقت واحد کے الفاظ آپس میں ٹوٹ جائے، ایسے جمع کو ہم جمع مکسر عاقل کہتے ہیں اگر وہ عاقلوں کے لیے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے رجلن، رجلن ہوتا ہے ایک آدمی، اب رجلن کو ہم جمع بنائیں گے تو بنے گا رجالن، تو رجلن کا جو لام اور جیم کا جو کنیکشن تھا وہ رجالن یعنی الف کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اس کو ہم کہیں گے جمع مکسر عاقل۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس جمع مکسر ہو مگر وہ غیر عاقل ہو، غیر عاقل مطلب انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی چیز، جیسے مثال ہے کتابن، واحد ہے، اس کو جمع کیجئے تو بنے گا کتبن، دیکھیں کیف ہے، تا ہے، اس کے بعد الف تھا، وہ الف ختم ہو کے ڈائریکٹلی با آ گیا، تو یہ واحد اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے جمع مکسر۔ اور چونکہ یہ غیر عاقل ہے تو یہ جمع مکسر غیر عاقل ہو گیا، اوپر والا جمع مکسر عاقل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اگر ہم واحد سے جمع مکسر بناتے ہیں تو اس کی کوئی علامت یا کوئی پہچان یا کوئی رول نہیں ہے، جس کو آپ کو ایسے ہی یاد رکھنا پڑے گا۔ جیسے ہمارے پاس رجلن ہے، اب رجالن آ گیا، اسی طرح کتابن ہے، یہ کتبن بن گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح مسجدن ہے، یہ مساجدن بن گیا۔ اب اس کا کوئی رول نہیں ہے کس طرح آپ نے بنایا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد سے جب ہم تثنیہ بناتے ہیں، دو بناتے ہیں، تو آخر میں زبر لا کے آئنے لگا دیتے ہیں تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے، مگر جمع مکسر جب ہم بناتے ہیں تو کوئی رول نہیں ہے، اس کو آپ کو ایسے ہی یاد رکھنا پڑے۔ اور عاقل اور غیر عاقل میں نے آپ کو بتایا، عاقل سے مراد عقل و شعور رکھنے والے، عربی میں عقل و شعور رکھنے والے صرف انسان، جن اور فرشتے ہیں، جبکہ غیر عاقل سے مراد انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں جانوروں میں ہے یا بے جان چیزوں میں ہے، ان کو غیر عاقل شمار کیا جاتا ہے۔ اب جمع مکسر کی کچھ مثالیں آپ دیکھیے، الرسول، رسول ہے واحد، اس کا جو جمع مکسر بنے گا الرسول۔ اب رسول میں را، سین، واو اور لام تھا، مگر جب ہم نے الرسل بنایا تو واو بالکل ہی ختم ہو گیا، تو بروک ڈاؤن ہو گیا اس کا واحد جمع مکسر بناتے وقت۔ اسی طرح نبی جو ہے وہ واحد ہے، اس کا جمع مکسر ہے الانبیاء، الانبیاء۔ اسی طرح فقیر ہے واحد، اس کا جمع مکسر ہے الفقراء۔ اسی طرح المسجد واحد ہے، المساجد جمع مکسر ہے۔ اسی طرح نہر واحد ہے، انہار جمع مکسر ہے۔ باب واحد ہے، ابواب جمع مکسر ہے۔ شہر واحد ہے، اشہر جمع مکسر ہے۔ عبد واحد، عباد جمع مکسر ہے۔ نفس واحد، انفس، الانفس یا الانفس یا جس کو ہم کہتے ہیں انفسن، یہ جو ہے جمع مکسر ہے۔ اسی طرح یوم واحد ہے، الایام جمع مکسر ہے۔ ولد واحد ہے، الاولاد جمع مکسر ہے۔ مال واحد ہے، الاموال جمع مکسر ہے۔ قلب واحد ہے، قلوب جمع مکسر ہے۔ عین واحد، اعین جمع مکسر ہے۔ السنۃ جمع مکسر ہے۔ تو ال لگانے سے یہ اسم کا حصہ بن جاتا ہے، اگر آپ نے الف لام نہیں لگایا تو لاسٹ میں آپ کو دو پیش یعنی لگانا پڑے گا۔ تو اس میں جو السنتن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں الف اور لام اس یعنی اسم کا حصہ ہے، یہ آپ نہیں دیکھ رہے نا کہ ال بھی لگا ہوا ہے اور تن بھی ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہو جائے گا، یہ السنتن
اس اسم کا حصہ ہے، یہ الف لام ہم نے اس کو الگ سے جوڑا نہیں ہے۔ یہ تو تھا ہمارے پاس جمع مکسر۔ اسی طرح ہمارے پاس جمع سالم ہے۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس کا واحد جمع بناتے وقت اپنی اصل شکل میں جمع کے اندر صحیح سالم موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں گے جب ہم واحد سے جمع بنائیں گے، واحد کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ وہی ایسے ہی رہیں گے، پلس کچھ ہم ایڈیشن کریں گے آخر میں۔ ایسے جمع کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ اب یہ جمع سالم مذکر ہو سکتا ہے یا جمع سالم مؤنث ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا جنس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمع سالم جو ہے یہ عموماً اسم صفت کی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہم نے ایک ہنٹ آپ کو دے دیا، آپ کو پتا چلنا چاہیے جمع سالم کب بنتا ہے، جمع مکسر کب بنتا ہے۔ جمع مکسر کا کوئی رول نہیں ہے، مگر جمع سالم ہمارے پاس ایک رول ہے، زیادہ تر یہ جب ان کا بنتا ہے جو صفت ہوتا ہے، اسم صفت یعنی جس میں ایڈجیکٹیوز ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے مسلم، مسلم کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کرے، تو ایکچولی تو ایک صفت ہی ہے نا یہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا، اپنے سر تسلیم کو خم کرنا، اس کو تو مسلم کہتے ہیں نا۔ تو یہ ایک طرح سے اسم بھی ہے، اور اسم کی کون سی صفت؟ اس میں صفت ہے، یہ اس میں اسم بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ اب ایسے اسما کا ہم جمع سالم بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ مسلمون سے بنے گا مسلمون۔ اب اس میں آپ دیکھیے مسلمون میم سین لام میم، اور جب ہم نے مسلمون بنایا میم سین لام میم برابر ویسے ہیں، اور لاسٹ میں پھر ہم نے اونا جوڑ دیا، یعنی واو کے اوپر جزم اور نون کے اوپر زبر، مسلمون بن گیا مسلمون۔ کیونکہ مسلمون میں ہمارے پاس واحد کے تمام الفاظ جو کہ تو موجود ہے، آخر میں ہم نے کچھ ایڈیشن کیا، ایسے جمع کو ہم کہیں گے جمع سالم۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے واحد مذکر فاسقن، فسق کرنے والا، یہ صفت بھی ہے، یعنی اس میں صفت میں بھی آئے گا، تو آپ دیکھیں گے فاسقن بنے گا جمع سالم میں فاسقون۔ ہم نے فاسقن کو فاسقون بنایا، ان کو ہم نے آخر میں پیش ہٹا دی اور اونا اس کی جگہ ہم نے لگا دیا۔ تو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جمع سالم کے اقسام جمع سالم مذکر بھی ہو سکتا ہے، جمع سالم مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اس ٹیبل پہ آپ نظر رکھیے گا تو جمع کی اصل میں دو قسمیں ہیں، مکسر ٹوٹا ہوا، سالم پورے کا پورا۔ ٹوٹا ہوا کیا؟ جب ہم واحد سے جمع بنائیں گے تو واحد کے جو الفاظ وہ بیچ میں ٹوٹ جائیں گے، سالم کے وقت واحد کے الفاظ برابر ویسے رہیں گے، آخر میں کچھ ایڈیشن ہوگا۔ جمع مکسر جو ہے وہ عاقل اور غیر عاقل بھی ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث دونوں، جبکہ جمع سالم مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ مذکر کی مثالیں ہم نے دیکھ لی کہ جمع سالم مذکر، یعنی جمع سالم مذکر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون زبر نہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر المؤمنون، یہ جمع سالم ہے کیونکہ مؤمنو تھا، مؤمنو جو ہے مؤمنون یا المؤمنو وہ بن جائے گا المؤمنون، پورے کے پورے جو الفاظ واحد میں ہیں وہ برقرار رہیں گے، آخر میں اونا جڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ دیکھیں گے اس کا جنس جو ہے مؤمنو یا المؤمنو یا مؤمنو المؤمنو یا مؤمنون، اس کا جو جنس ہے یہ ہمارے پاس مذکر ہے، اور مذکر کی پہچان یہ ہوگی کہ آخر میں نون زبر نہ آئے گا۔ جیسے المؤمنو سے بنے گا المؤمنون، نون زبر نہ آ گیا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جمع سالم ہے مگر مذکر ہے۔ خالدون ہمیشہ رہنے والی، جمع سالم مذکر۔ الجاہلون، یہ جاہلون کی مثال ہے، جمع سالم ہے الجاہلو کی، تو جاہلون مذکر ہے۔ مشرکون جمع سالم مذکر۔ الصالحون تمام نیک لوگ، یہ جمع سالم مذکر۔ العالمون یا العاملون جمع سالم مذکر۔ اسی طرح خاشعون، معرضون، حافظون، یہ تمام مثالیں آپ کے سامنے جمع سالم کی ہے جو مذکر ہے۔ مذکر کی مثال کیسے؟ کیونکہ آخر میں نون زبر نہ آ گئے۔ اسی طرح صابرون، المخلصون، راجعون، المفلحون، تائبون، صائمون، الصادقون۔ اب دیکھیں آخر میں سب کے نون زبر نہ آ رہا ہے، کاذبون، المنافقون،
सय्यूना। जब भी आखिर में नून ज़बर ना आए और पूरे का पूरा जो वाहिद वाला इसम है वो जमा बनाते वक्त मौजूद रहे, उसको जमा सालिम मुज़क्कर कहते हैं। दूसरी मिसाल है जमा सालिम मुअन्नस की। जमा सालिम मुअन्नस में जो जमा सालिम मुअन्नस की जो अलामत है, पहचान है, वो ये है कि आखिर में अलिफ और लंबी ता होती है, यानी आती या आतुन होता है, आतु, अलिफ और लंबी ता। मिसाल के तौर पर हमारे पास है मुज़क्कर मुस्लिमुन और मुअन्नस है मुस्लिमतुन। अब इस मुअन्नस को, वाहिद मुअन्नस को, एक मुसलमान औरत को हम जमा सालिम मुअन्नस बनाएंगे तो क्या बनेगा? अल मुस्लिमा। अल लगाने से पहले ही करेंगे, पहले हमारे पास है मुस्लिमतुन, वाहिद मुअन्नस। अब इसको क्या बनेगा? मुस्लिमातुन, यानी आखिर में जो ता के ऊपर दो पेश था, वो दो पेश हट के हमारे पास उस पे जबर आ गया, यानी अल मुस्लिमा, मीम पे जबर आ गया। ये जो आखिर में हमारे पास दो, यानी जो ता था दो पेश के साथ, ये ता हट के उस पे अलिफ और आखिर में जो ता, वो खुली वाली ता, यानी हमारे पास जो बड़ी वाली ता है वो आ जाएगा। आतुन जब आएगा, आतुन, आतुन से आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर एक मुअन्नस की बात हो रही है जो जमा सालिम हो। मिसाल के तौर पर और मिसालें हम देंगे। हमारे पास मुस्लिमतुन से बन गया मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, ये भी मुअन्नस है तो मुमिनातुन, अज़्ज़ाकिरतुन, वाहिद, अज़्ज़ाकिरातुन, यानी आखिर में जबर लगा के अलिफ और ता को जोड़ना है, इससे आपके पास वो जमा सालिम मुअन्नस बनेगा। अस्साबिरतुन बनेगा अस्साबिरातुन, अस्साबिरतु, सॉरी तुन नहीं क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है, अस्साबिरतु बन जाएगा अस्साबिरातु। अलिफ लाम लगाने के बाद मैंने आपको बताया था कि आखिर में तनवीन वैसे ही हट जाती है। इसी तरह अस्सादिकतु बन जाएगा अस्सादिकातु, यानी जमा सालिम मुअन्नस। इसी तरह ताइबतुन, ताइबतुन असल में था ताइबुन, ताइबुन था या ताइबतुन था, है ना, ताइबतुन था, आखिर में गोल ता थी, ये बन जाएगा ताइबातुन। हामिदतुन था, हामिदातुन बन गया, जमा सालिम मुअन्नस। इसी तरह साइमतुन था, साइमतुन यानी रोजा रखने वाली एक औरत, साइमातुन रोजा रखने वाली बहुत सारी औरतें, दो से ज्यादा औरतें। अल हाफिजतु, अल आ गया तो आखिर में तू बोलता है, वो बन जाएगा अल हाफिजातु। अद्दरजतु एक, अद्दरजातु जमा सालिम मुअन्नस। कलिमतुन, कलिमातुन, अमानतुन, अमानातुन, ठीक है। इसी तरह अस्समावातु, ये देखिए अस्समावातु यहाँ पर जमा सालिम मुअन्नस की मिसाल है। अस्समाउ वाहिद है, अस्समावातु जमा सालिम हमारे पास है। आबिदातुन असल में आबिदतुन था, वाहिद जमा सालिम मुअन्नस आबिदातुन। अस्सादिकतुन बन जाएगा अस्सादिकतु, बन जाएगा अस्सादिकातु। तो यहाँ पर मोटा मोटी हमें बात ये समझ में आ गई कि जमा सालिम जो है इसकी दो किस्में हैं। या तो वो जमा सालिम मुज़क्कर होगा अगर यहाँ पर हमारे पास जिन्स मुज़क्कर होगा, या हमारे पास जमा सालिम मुअन्नस होगा अगर हमारे पास जिन्स जो है उस इसम की मुअन्नस होगी। पहचान क्या है जमा सालिम की? एक तो एक पूरे के पूरे अल्फाज जो वाहिद के हैं बरकरार रहेंगे, आखिर में आ ना, ठीक है, या ऊ ना, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, आखिर में नून जबर ना इसके आएगा या ऊ ना आएगा, वाव साकिन और नून जबर ना आएगा, तो ये जमा सालिम मुज़क्कर होगा। और अगर ये जमा सालिम मुअन्नस होगा तो आतुन, अलिफ और ता आखिर में ऐड हो जाएगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिए, अगर वाहिद इसम, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा अस्मा ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे इसम भी होते हैं
جن کی جمع دو ہوں گی، یعنی وہ جمع مکسر بھی آ سکتا ہے، جمع سالم بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کچھ ہی ہمارے پاس اسماء ہے، زیادہ نہیں ہے، تو ان کا آپ ایکسیپشن مان لیجئے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے نبیون، نبیون مطلب پیغمبر، ٹھیک ہے، ان کی جمع سالم بھی آ سکتے ہیں نبیون، دیکھیے پورا نون با یا ایسے ہی ہے، پھر آخر میں ہم نے واو ساکن اور نون زبر نہ لگایا تو نبیون بن جائے گا نبیون، اور ان کو ہم جمع مکسر بھی بنا سکتے ہیں انبیاء، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کچھ مثالیں ہمارے پاس ہے جن کے جمع سالم اور جمع مکسر دونوں ہی اویلیبل ہیں۔ اور چیز ایک یاد رکھیے گا، جس جمع کا واحد مذکر ہو، یعنی اگر آپ کو کوئی واحد کا جمع بنانا ہے اور اس واحد کا جو اس جمع کا جو ایکچول واحد وہ مذکر ہو، تو اس کی جو جمع ہے وہ بھی ہمیشہ مذکر ہو، چاہے آپ اس جمع کو آخر میں گولتا ہی کیوں نہ دیکھ لیں، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اگر آپ کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مؤنث ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے اگر وہ اسم ہمارے پاس جمع میں ہو، واحد میں نہیں ہو، تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس کا واحد کیا ہوگا۔ اگر اس کا واحد مذکر ہے تو اس کا جمع بھی مذکر ہوگا، اگرچہ اس جمع کے آخر میں گولتا بھی آ جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ملائکتو، تو آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں گولتا ہے، اور میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ گولتا نشانی ہے اس کی کہ یہ جو ہمارے پاس اسم ہے یہ مؤنث ہے، مگر میں نے آپ کو بتایا یہ مؤنث تبھی ہوگا جب وہ واحد میں ہوگا، اگر وہ جمع میں ہوگا تو آپ کو اس کا پہلے واحد دیکھنا پڑے گا، اس کا واحد کیا ہے۔ اور ملائکتو کا جو واحد ہے اس کا واحد ہے ملکن، یعنی ایک ملک، ایک فرشتہ، ٹھیک ہے۔ ملکن چونکہ ہمارے پاس مذکر ہے تو ملائکتو اگرچہ اس کے آخر میں گولتا بھی ہے، اس کے باوجود یہ ہمارے پاس مذکر ہی ہوگا، تو جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ تمام مذکر میں آئیں گے، مذکر ان کی جنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا، کبھی آپ کو کنفیوژن نہ ہو جائے کہ پچھلے لیکچر میں تو ہم نے پڑھا تھا گولتا جو نشانی ہے وہ مؤنث کی ہے، تو الملائکتو تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہونا چاہیے، مگر میں نے جو بتایا وہ میں نے بتایا کہ آپ کو واحد اسم میں دیکھنا پڑے گا تبھی وہ مؤنث ہوگا۔ اگر وہ جمع میں ہوگا تو پہلے جمع کو واحد بنائیے، دیکھیے کہ واحد کیا ہے، وہ جو واحد اسم ہے اگر اس پہ اگر وہ مذکر ہوگا تو اس کی جمع بھی مذکر ہوگی، اگرچہ جمع کے اوپر گولتا ہو۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے، جس جمع کا واحد مؤنث ہو تو اس کی جو جمع ہے وہ بھی مؤنث ہوگی، حالانکہ اگر اس کے آخر میں کوئی بھی ایسی نشانی نہ ہو جو مؤنث کی ہو۔ مثال کے طور پر حدیقتن کہتے ہیں باغ کو، یہ واحد ہے، ایک باغ، حدیقتن، ٹھیک ہے، ایک باغ، تو حدیقتن جو ہے یہ آپ دیکھیں آخر میں گولتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مؤنث ہے۔ اگر ہم اس کا جمع بنائیں گے تو بنے گا حدیقتن کا جو جمع ہے وہ ہے حدائق، حدائق، آپ دیکھیں آخر میں گولتا نہیں ہے، تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ حدائق مذکر ہے یا مؤنث؟ اس کو آپ دیکھنے کے لیے اس کا پہلے اس کا جو یعنی واحد ہے وہ دیکھیے۔ اب چونکہ واحد اس کا جو ہے یہ مؤنث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو جمع ہے وہ بھی مؤنث ہوگی، اگرچہ جمع میں کوئی بھی مؤنث کی علامت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو حدیقتن ایک باغ، حدائق بہت سارے باغ، حدیقتن یہاں پر ہمارے پاس ہے جنس کے لحاظ سے مؤنث، حدائق بھی مؤنث ہوگا اگرچہ کوئی بھی مؤنث کی پہچان اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں اگر نی آئے گا تو یہ تثنیہ کی نشانی ہے، اور اگر نون زبر نہ آئے گا تو جمع سالم مذکر کی نشانی ہے، اگر آت الف اور تا آئے گا تو جمع سالم مؤنث کی علامتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا، اکثر اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ آخر میں نون آ گیا اور زبر زیر میں ہم فرق نہیں کرتے، اگر آخر میں نون زیر نہیں آئے گا تو وہ جمع نہیں، وہ تثنیہ کی مثال ہے، اگر نون زبر نہ آئے گا اس وقت وہ جمع سالم مذکر ہوگا،
اور اگر آتو یعنی الف اور تا ہوگا تو یاد رکھیے گا وہ جمع سالم مؤنث ہوگا. یہ چیزیں آپ کنڈیشنز یاد رکھیے گا. اس طرح آج ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز، امپورٹنٹ پہلو جان لیا. وہ پہلو کیا تھا؟ وہ پہلو یہ تھا کہ ہمارے پاس جمع جو ہے یہ چونکہ دوسری کنڈیشن ہے جس کو ہمیں جاننا ہو. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جب بھی ہم اسم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا چاہیے. پچھلے لیکچر میں ہم نے جنس کے بارے میں جانا، اس لیکچر میں ہم نے عدد کے بارے میں جانا، اور عدد کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، یا تو واحد ہے، ایک، یا تثنیہ ہے یعنی ڈیول، یا پھر 2 سے زیادہ ہے جس کو ہم جمع کہتے ہیں. بعد میں ہم نے واحد اور تثنیہ کی مثالیں دی. واحد اور تثنیہ کو کیسے بناتے ہیں؟ واحد سے آنے لگانے سے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جمع پڑھا. جمع کی ہم نے مثالیں پڑھی، یا تو مکسر بروکن جمع ہے یا پھر سالم مکمل جمع ہے. کیسے جانیں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو واحد ہے اس کے پورے الفاظ اگر ایک ساتھ موجود ہو جمع میں تو وہ سالم کہلاتا ہے، اور اگر وہ جمع نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، تو مکسر کہلاتا ہے. بعد میں ہم نے جانا کہ مکسر میں عاقل اور غیر عاقل ہوتا ہے. عاقل اور غیر عاقل کیا ہے؟ عاقل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، قرآن میں، انسان، جن اور فرشتے، ان کے علاوہ جتنے بھی باقی مخلوقات ہیں وہ تمام غیر عاقل کہلاتے ہیں. اسی طرح ہم نے جمع سالم کو پڑھا. جمع سالم میں ہم نے جمع سالم مذکر اور مؤنث پڑھا. ہم نے یہ جانا کہ جمع سالم جو ہے عموماً یہ اس میں صفت کی ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو بنانے کا طریقہ یہ جانا کہ جمع سالم اگر ہوگا تو آخر میں نون زبر نہ آئے گا الف کے بعد، اور اگر ہمارے پاس جمع سالم مؤنث آئے گا تو آخر میں الف اور تا آئے گا. جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا مسلمتن بن گیا مسلماتن. اور اس طرح ہم نے آج کا جو لیکچر ہے وہ اینڈ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سفر کو آسان بنائے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اپنے اس ڈسکرپشن باکس میں، یا جو یوٹیوب پہ یہ اپلوڈ ہوگا آپ اس کے کامنٹس میں اپنے کوسچنز پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اور مزید انفارمیشن اسم کے بارے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.